الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک سارے دوست محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے مل کے ایک دو سے ذوق واسطے پڑھنے نے جی محفل سجائیے نا، بزم سجائیے، لائٹنگ چھنڈیاں، مسجد سجائی اور ربیع النور دی آمد دی خوشی اندر اپنے گھر بار گلی محلے سجا دیتے. اس سے مناسبت نا کیوں سجائے نے اساں پوچھنا کیوں سجائے نے انہوں جواب دینے کیسے سب کچھ کیوں سجانے ہیں. میرے نہ مل کے پڑھسو تو انو شعر بھی یاد ہو جاسی انشاءاللہ ذوق بھی بن جاسی اور اللہ انشاءاللہ سب کچھ سجان والیاں دی زندگی بھی سجا دے. سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے
سب مل کے پڑھو جڑا چاہتا ہے نا میرا گھر بار سج جائے میری قبر سج جائے میری آخرت سج جائے میرے نہ مل کے پڑھے سج گئے یاری کی محفل کو سجانے والے سج گئے یاری کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے سج گئے یار کی محفل کو سجانے اور تجھ کو صد لاکھ مبارک ہو حلیمہ دائی آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے سج گئے یار کی محفل کو سجانے اور آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے کیا رکھ دے خیال رکھتا کہ آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو اس چاند دی گل نہیں کی تھی جڑے روز تک دے جی اے چاند اور سورج اور ستارے تھی اما آمنہ دی چاند کلو روشنی دی خیرات لے کے نکل دے اس چاند دی گل نہیں کی تھی اس چاند دی گل کی تھی کہ جس چاند تھے ابو بکر بھی قربان جس چاند تھے عمر فاروق بھی قربان جس چاند تھے عثمان غنی بھی قربان جس چاند تھے علی المرتضیٰ بھی قربان اور جس چاند دی ایک جھلک بلال حبشی نے تکی تھی وہ بھی قربان ہونے واسطے آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے اور تسلسل چلدا ہاں جی غازی علم الدین شہید بھی آمنہ دے چانتے قربان عامر چیمہ بھی آمنہ دے چانتے قربان اور ممتاز قادری بھی آقا دی بارگاہ چ اپنی جان لے کے کھڑے ہاں جی آمنہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے کیوں ہر کوئی قربان ہونے دی کوشش کر لے
ہر ایک دی تمنا ہے کہ میں سب کچھ ذات مصطفیٰ دے آمنہ دے چانتے نچھاور کر دے ماں سبب کے راز کے وجہ کے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جدو تک کہ اس دے دل دے اندر تڑپ نہ پیدا ہو جائے میں سب کچھ ذات مصطفیٰ تو نشاور نہ کر آمنہ دے چاند تو سب کچھ قربان کر دے ماں اس وقت تک مومن نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی جہاد اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو سکتا نہیں نہ جب تک کٹ مروں مدینے والے کے عزت پر میں جب تک کٹ مروں آمنہ کے چاند پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہوں تیرے چاند پہ قربان لیکن میں اکثر کہنا کہ ہاں اس چاند دی بھی بڑی شان ہے انہوں معمولی نہ سمجھو یہ چند سورج اور ستارے جنہیں نا انہوں دی بھی بڑی شان ہے کسی شان نے کہنا کہ اس زمین پہ صنعت حق کا کمال دیکھا ہے کیا صاحب اس زمین پہ صنعت حق کا کمال دیکھا ہے اور فلک پہ جزء الفت کا حال دیکھا ہے اے چاند ستاروں اور رکھ لوں تمہیں اپنی آنکھوں میں کہ تم نے میرے نبی کا جمال دیکھا انہاں دی بھی بڑی شان ہے اے تے ہوئے نے نا چند تارے تے ہوئے نا بھی جنہاں آقا دے حسن و جمال نے انہاں دی بھی بڑی شان ہے آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہوں تیرے چاند پہ قربان کہ شعر پڑھے سج گئے یار کی محفل کو سجانے جڑا چاہتا ہے نا میرا گھر بار سج جائے میری زندگی سج جائے میری آخرت سج جائے او میرے نال مل کے پڑھے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے اور دور اب سب کے مقدر کا اندھیرا ہوگا دور اب سب کے مقدر کا اندھیرا ہوگا آ گئے چاند کو قدموں میں بلانے والے آ گئے چاند کو قدموں میں بلانے اور کس قدر قول یہ سچا ہے رضا کا صائم کس قدر قول یہ سچا ہے رضا کا صائم مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے مل کے پڑھو سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے اللہ رب العزت جل شانہ دی حمد و ثنا دے بعد
لکھاں کروڑ رحمتاں امام الانبیاء نبی آخر السما جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر کہ جس آقا دی آمد دی خوشی دے اندر تسائیں بزم سجائی اور اس بزم سجان دی توفیق اللہ رب العزت نے تو انو عطا فرمائی، خوش قسمتی۔ اور میں اکثر بات کرنا کہ خدا دی عزت و جلالت دی قسم دنیا دا جلسہ ہزاراں دا نہیں لکھاں دا ہوئے، اس جلسے اور اس محفل دا مقابلہ نہیں کر سکتا جس محفل اور جلسے دے اندر ہزاراں نہیں خاص سینکڑوں درجنوں بیٹھے ہوں لیکن اس محفل دا تعلق آمینہ دے لال دے نالو، اس محفل دا کو مقابلہ لکھاں دا مجمع بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ نسبت دیکھی جاندی نا اس محفل دے نسبت آمینہ دے لال دے نال، اس واسطے اس محفل تو کو اعلیٰ محفل، اس جلسے تو کو اعلیٰ جلسہ، ہاں کہ اس دی نسبت آمینہ دے لال دے نال۔ اور خوش قسمت ہو کہ جڑے ارے دنیا دے جلسے تے ہزارہ لوگ سجا کے بیٹھتے ہیں، دنیا دی محفلاں تے ہزاراں لوگ لکھاں لوگ سجا کے بیٹھتے نہیں، لیکن خوش قسمت نے ہو کہ جڑی آمینہ دے لال دی بزم سجا کے بیٹھتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، جنہوں اللہ نے سونا محبوب عطا کی تنو ہی محفل سجا کے دوسرا کو نہیں سجاندہ، جنہوں اللہ نے سونا محبوب عطا کیتا ہے نا وہی سجا کے بیٹھے محبوب کی محفل کو، جدہ جدہ محبوب ہے وہ بولے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے۔ خوش قسمت ہو تسی کہ آقا دی آمد دی خوشی دے اندر بزم سجا کے بیٹھے۔ اللہ رب العزت تو انو اس دیا برکتاں عطا فرمائے۔ قرآن پاک دی آیا مبارکہ اور یہ عین قرآن پاک دے اصول دے مطابق جڑی بزم سجا کے بیٹھے۔ قرآن پاک دی آیا مبارکہ میں پڑھی اور رب کائنات نے فرمایا قل بفضل اللہ، محبوب تساں فرما دیو کہ جدو اللہ دا فضل ہوئے وابی رحمت ہی اور اس دی رحمت ہوئے تو پھر کے کرنے فبذالک فلیفرحو، فرمایا پھر گھراں چھپ کے نہیں بیٹھنا، یا اللہ پھر کے کرنے، فرمایا پھر فضل اور رحمت دے ملنے تے خوب خوشیاں منانی ہیں، خوشیاں منانی ہیں۔ آؤ پھر ذرا اس کا ترجمہ ریپیٹ کر لیے۔ رب کائنات نے فرمایا قل، لفظ قل دا معنی کہ جس وقت رب کائنات نے اپنی بات اپنے محبوب دی زبان اقدس چو اخوان دی، رب نے فرمایا قل محبوب تساں فرما دے، جس طرح کہ خالق کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب تساں فرما دیو کہ اللہ ایک ہے۔ حالانکہ خدا ڈائریکٹ بھی اپنی توحید دا اعلان کر سکتا، پیغام دے سکتا، لیکن اس خالق نے اپنے محبوب دی زبان اقدس چوں اپنی توحید دا پیغام کیوں دلوائے؟ راز کے رازے فرمایا رب کائنات نو پتہ ہی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے محبوب دے وسیلے نو چھوڑ کے میری توحید دی بات کرن، فرمایا میں خالق ہو کے اپنے محبوب نو درمیان چو نہیں نکال رہا، اپنی توحید دا پیغام محبوب دے وسیلے نال دے رہا، فرمایا تسی مخلوق ہو کے میرے محبوب دے وسیلے نو چھوڑ کے میری توحید دی بات کیویں کر سکتے؟
اس واسطے فرمایا قل محبوب تساں فرما دیو کہ اللہ ذرا غور کرنا لفظ قل دا معنی سادے لفظاں ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ لفظ قل دا معنی قاری صاحب کے بعد خدا دی زبان میرے مصطفیٰ تھی سادے لفظاں ہر بندے نو سمجھ جائے گا لفظ قل دا معنی کے بعد خدا دی زبان میرے بولو زبان میرے مصطفیٰ دیے لفظ قل دا معنی ہے وے رب کائنات فرما رہے قل بفضل اللہ محبوب تسا فرما دیو کہ جدو اللہ دا فضل ہوئے جدو اللہ دا کائنات اندر فضل گننا شروع کر دیو زندگی ختم ہو سکتی ہے اللہ دے فضلان دا شمار ہو سکتا نہیں لیکن اللہ دے قرآن کو پوچھنے کہ یا اللہ دے قرآن سانو دست ہے صحیح کہ کائنات دا سب تو بڑا فضل کیڑا ہے رب کائنات دا قرآن دست ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا فرمایا اے مومنو توانو خوشخبری ہوئے یا اللہ کس بات دی خوشخبری سنا رہے ہیں فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا فرمایا کہ اپنا محبوب عطا فرما کہ کائنات دا سب تو بڑا فضل جو تو آڑے دے کر چھوڑیا گویا مصطفیٰ دی ذات کائنات دا سب تو بڑا فضل ہے محبوب دی ذات کائنات دا سب تو بڑا بولو کائنات دا سب تو بڑا فضل مصطفیٰ دی ذات ہے اور اللہ محبوب دی آمد دے اس فضل دے آن دی مبارک کنانو دے رہا ہے مومنانو کنانو دے رہا ہے مومنانو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ اے مومنو توانو خوشخبری ہوئے پتہ لگا کہ مبارک اس مبارک دا تعلق محفل میلاد دی مبارک دا تعلق ربیع النور شریف دی مبارک دا تعلق حضور دی آمد دی خوشی دی مبارک دا تعلق کسی اور دے نال نہیں اس مبارک دا تعلق ایمان والیاں دے نال مومن دے نال اور اللہ دا قرآن اٹھاؤ نا سورۃ فاتحہ تو پہلے تسی قرآن پاک دیکھ دیو کہ سورۃ فاتحہ تو پہلے پیج تے اللہ رب العزت دے صفاتی نام لکھے مندے اور انہا صفاتی نامہ چو اللہ دا ایک نام مومن کہ بولو کہ مومن اللہ دا ایک نام صفاتی نام مومن اللہ خود بھی مومن ہے اور محبوب دے میلاد دی مبارک بھی مومنانو ہی دے رہا ہے کسی اور نو نہیں دے رہا پتہ چلیا کہ محبوب دے میلاد دی مبارک دین آستے مومن ہونا ضروری ہے اور مبارک جھلن آستے بھی مومن ہونا ضروری ہے دوسرا نہ دیندہ ہے نہ جھلدہ ہے سمجھے کہ نہیں بے شک تجربہ کر کے دیکھ لو دوسرا نہ دیوے گا نہ جھلے گا جیڑا مومن ہوئے گا وہی میلاد دی مبارک دے گا اور جیڑا مومن ہوئے گا میلاد دی مبارک وہی جھلے گا آؤ میں عرض کی تھی کہ رب کائنات نے فرمایا قل محبوب تسا فرما دو لفظ قل دا معنی بات خدا دی زبان میرے مصطفیٰ دیے فرمایا بفضل اللہ کہ جدو اللہ دا فضل ہوئے وابی رحمتی اور فضل کونے کائنات دا سب تو بڑا فضل مصطفیٰ دی سا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اور وابی رحمتی ہی فرمایا رحمت ہوئے تے پھر بھی خوشیاں مناؤ رحمت ہوئے تے کیا کرنا ہے بولو رحمت ہوئے تے کیا کرنا ہے خوشیاں منانی نہیں بھئی قحط سالی ہوئے اگر بارش برس جائے تو زمیندار خوش ہوندہ ہے کہ نہیں خوش ہوندہ ہے نا بارش بھی تے ایک رحمت ہے نا اس سے ایک اور بات عرض کرتا چلا رب کائنات نے فرمایا وابی رحمت ہی رحمت ہوئے تے کے کرنے بولو کے کرنے جنہوں خوشی ہے بولے دوسرا بے شک نہ بولے رحمت ہوئے تے کے کرنے خوشیاں منانیاں نہیں اللہ فرماندہ ہے رحمت ہوئے تے خوشیاں منانیاں نہیں اور لجپل آقا کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو سن لو اگر بیٹی پیدا ہو جاوے تے پریشان نہیں ہونا بیٹی پیدا ہو جاوے تے سمجھو اللہ نے رحمت عطا کر چھوڑی رحمت آ گئی اور رحمت ہوئے تے کے کرنے رحمت ہوئے تے کے کرنے اللہ فرماندہ ہے وَبِ رَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا رحمت ہوئے تے خوشیاں مناؤ میرے نبی نے فرمایا بیٹی کے رحمت پتہ چلیا ارے بیٹے دے پیدا ہون تے خوشیاں منان والے ہو سنو میرے آقا نے فرمایا اور اللہ دا حکم ہے بیٹی بھی پیدا ہو جائے تے پھر بھی خوشیاں منایا کرو بیٹی پیدا ہو جائے تے پھر بھی خوشیاں پریشان نہ ہویا کرو بیٹا پیدا ہو گیا تے مبارکاں تے لڈو تے سب کچھ بیٹی پیدا ہو جائے تے پھر پریشانی جی اللہ دا حکم نہیں اے نہیں اللہ فرماندا کہ نہیں رحمت آ جاوے تے پھر بھی خوشیاں مناؤ اور میرے لجپال آقا نے فرمایا بیٹی بھی اللہ دی رحمت ہے بیٹی بھی اللہ دی
اسی واسطے بیٹی پیدا ہو جائے تے پریشان نہیں ہونا بلکہ خوشیاں منانی نے. قرآن دا حکم ہے, اللہ دا حکم ہے. ٹھیک ہے. ویسے انسان گننا شروع کر دینا رحمتاں دا تے اللہ دی رحمتاں نو انسان شمار کر سکدا نہیں. لیکن آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھنے کہ کائنات دی سب تو بڑی رحمت کیڑی ہے تے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا کائنات دی سب تو بڑی رحمت بلکہ تمام جہانہ دی سب تو بڑی رحمت میرے مصطفیٰ دی ذات ہے. ذرا غور کرنا. فرمایا رحمت ہوئے تے کہ کرنا ہے عام رحمت ہوئے تے خوشی نہیں منانی چاہیے تے کائنات دی سب تو بڑی رحمت مصطفیٰ آ جان تے پھر کیوں نہ خوشیاں منائی. اور پھر ایدہ ترجمہ ذرا ریپیٹ کر لے ایک اور انداز سے نال. فرمایا قل, لفظ قل دا مانا بات خدا دی زبان میرے, بولو زبان میرے مصطفیٰ دی, بات خدا دی زبان میرے مصطفیٰ دی. لفظ قل دا مانا اللہ فرمایا قل محبوب تساں فرما دے. صاحب ذرا ذوق دا جملہ. لفظ قل دا مانا بات خدا دی زبان میرے مصطفیٰ دی. لفظ قل دا مانا اللہ فرما رہے محبوب تساں فرما دیو بفضل اللہ کہ جدو اللہ دا, بولو جدو اللہ دا فضل ہوئے تے فضل کون ہے, فضل کون ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. ارے فضل بھی تے مصطفیٰ نے اور رب اکواندہ کدے کولو پہ ہے, مصطفیٰ کولو. اللہ فرما رہے قل بات خدا دی زبان میرے مصطفیٰ دی. لفظ قل دا مانا فرمایا بفضل اللہ کہ جدو اللہ دا فضل ہوئے تے پھر کیا کرنا ہے, خوشی منانی ہے. تے فضل کون نے, فضل بھی تے مصطفیٰ نے نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سونے کی آمد, پیارے کی آمد, آمد مصطفیٰ. علماء اہل سنت فضل بھی مصطفیٰ دی ذات. اور اللہ فرما رہے فضل ہوئے تے کہ کرنا ہے, خوشی منانی. بولو فضل ہوئے تے کہ کرنا ہے, خوشی منانی ہے. اور آگے فرمایا بابی رحمت ہی, اور رحمت ہوئے تے پھر بھی خوشیاں منانی نے. تے کائنات دی سب تو بڑی رحمت کون نے, وہ بھی تے مصطفیٰ نے نا. لوگ آکھتے ہیں کہ حضور نے اپنا میلاد بیان کیتا ہے. میں کہنا ہو رہے اس تو آگے کے بیان کرنا ہے, میرے آقا ہی تے بیان کر رہے ہیں نا. اللہ کدے کو بیان کروا رہے. لفظ قل تے غور تے کر تو. رب نے اس واسطے مصطفیٰ دا میلاد مصطفیٰ دے زبان اقدس چو بیان کروایا کہ فضل ہوئے تے پھر بھی خوشی مناؤ, رحمت ہوئے تے پھر بھی خوشی مناؤ. لفظ قل دا معنی نہیں ہے کہ بات خدا دیے زبان میرے مصطفیٰ دیے. ارے میرے آقا خود ہی تے فرما رہے نے, فرمایا کہ میری آمد دی خوشی منایا کرو. اور حضور نے میلاد کس انداز نال بیان کرنا ہے دسو. اللہ نے محبوب دا میلاد محبوب دی زبان اقدس چو بیان کروایا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بات, لوگ اعتراض کر دینے ساڑھے تھے کہ اس سنی ہر وقت ہی مصطفیٰ دا میلاد منا دینے, ہر وقت ہی. اگر سنیاں نو اللہ پتر دے چھڑے تے پھر بھی مصطفیٰ دا, پھر بھی میلاد مصطفیٰ. اور اگر سنیا دے کسے اونڈے دی شادی ہوئے تے پھر بھی محفلے میلاد مصطفیٰ. اور اگر نواں مکان بنا لمن تے پھر بھی میلاد مصطفیٰ. اور اگر کوئی انہاں دا دنیا تو ٹر جائے, وصال ہو جائے تے کلاں تے ساتے تے چلیسویں تے پھر بھی میلاد ہارے لی میلاد مصطفیٰ. اگر ساتے تے ویکھو, چلیسویں تے ویکھو, سالانہ ختم تے ویکھو, عرس تے ویکھو, ہارے لی محفلے میلاد, اے ہارے لی میلاد مصطفیٰ. ایدی وجہ کی راز کے میں کسون ایسے چراز ہے کہ اسی ہر غمی خوشی تے مصطفیٰ دے میلاد رو کیوں یاد رکھنے ہیں. خدا دی عزت و جلال دی قسم میرے آقا دی ولادت ہوئی تے میرے آقا نے دنیا تے آندیاں سر مبارک سجدے چ رکھے اور الفاظ کے ہن دعا کہی, یا اللہ میری امت دی بخشش فرما, یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دینا. میرے آقا کریم آقا غارنچ جا کے دعاواں کر دے رہے, یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے. میرے آقا راتاں نو جاگ دینے, قیام کر دینے, رکوع کر دینے, سجود کر دینے. رب فرمانا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. محبوب تھوڑا جاگ لیا کرو, ادھی رات یا اس سے زیادہ یا کم جاگ لیا کرو. راتاں نو جاگ جاگ کے پیراں سوزش پہ جاندی ہے. ارے میرے لجپال آقا کریم آقا عبادت راتاں نو جاگ کے خدا دی کر دینے, دعا تیری اور میری بخشش دی کر دینے.
ذرا غور تے کر اسی کیوں ہر وقت مصطفیٰ دے میلاد نو یاد رکھنے ہاں. ارے وہ لجپال آقا کریم آقا محمد عربی غارہ چ جا کے جنگلاں چ جا کے راتاں نو جاگتی طائف دی وادیاں جا کے ارے امت دی بخشش دے واسطے دعا کردے نہیں تڑپ رکھدے نہیں. اور اے لجپال آقا کریم آقا لامکان دی بلندیاں تے جا کے سدرۃ المنتہا تے ایک لمحے واسطے جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں اس تو اگے نہیں جا سکدا. جدو آقا لامکان دی معراج تے جان لگے عرض کی آقا میں سدرۃ المنتہا تو اگے نہیں جا سکدا, اگر جاواں گا میرے پر جل کے راکھ ہو جان گے. میرے آقا نے فرمایا جبریل تیری کو حاجت, تیری کو تمنا, تیری کو تڑپ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک ہی حاجت ہے, ایک ہی درخواست ہے, ایک ہی اپیل ہے کہ قیامت کا دن ہوئے گا آقا پل صراط تو آپ دی امت گزرن لگے گی. کیسی پل صراط؟ وال نالو زیادہ بریک, تلوار نالو زیادہ تیز ہوگی. آقا جدو آپ دی امت گزرن لگے اللہ دی بارگاہ چ ایک اپیل ہے, ایک درخواست منظور کروا کے لے آنا کہ آقا جدو آپ دی امت گزرن لگے بس آپ دی امت دے پیر ہون میرے پر بچھے ہون, میرے پر بچھے ہوں. غور تے کر تیری میری حیثیت ہی کیا ہے. جبریل پیراں تھلے پر بچھانے واسطے تیار نہیں, تیری میری اوقات ہی کہ بس نسبت مصطفیٰ دا صلہ کہ تو میرے نبی دا کلمہ پڑھے. خدا دی قسم آقا دا امت ہی ہے اس واسطے ارے جبریل تڑپ رکھ دینے التجا کر دینے آقا قیامت دا دھیاڑے جدو پل صراط تو آپ دی امت گزرن لگے آقا میرے پر بچھا دیتے جا, اور آپ دی امت گزرتی چلی چاہے. اللہ دی بارگاہ میرے آقا جدو لا مکان تے گئے معراج دی رات گئے ایک لمحے واسطے قریب ہو کے رکے. اودنو منی اللہ نے فرمایا محبوب اور قریب آ جا, اور قریب آ جا. رکے کیوں ہو؟ عرض کی تھی مولا اج میں تے لا مکان دی بلندیاں تے پھر رہے ہیں. ذرا غور کرنا, لا مکان دی پھر رہے ہیں. خدا دی قسم تے جملہ دینا چاہنا, اج ساڑے خاندان چو, ساڑے رشتہ داران چو, ساڑے چاکی چو, ساڑے یونین کونسل چو کوئی بڑے عہدے تے چلا جائے, کوئی ناظم بن جائے, کوئی چیئرمین بن جائے, کوئی ایم پی بن جائے, کوئی ایم این اے بن جائے, کوئی ویسے اور دنیا دے کسی عہدے تے چلا جائے, وہ جدو خاندان دے وچوں نکل کے بڑے عہدے تے چلا جاندا ہے خاندان نو بھول جاندا ہے. جڑے ماڑے لوگ ہوندے نا انہاں نو انجی گل نہیں, غریب لوکاں نو بھول جاندا ہے. خواہ دے رشتہ دار نے یا لنگوٹی کے یار نے, بچپن دے سجن نے, بیلی نے یار نہیں, یا چاک والے نے, محلے والے نے, انہاں نو بھول جائے گا. لیکن میرے کریم آقا لجپال آقا ارے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, لجپال پریت نو جدی باں پھڑ دے. ارے آقا نو رب کائنات نے جیڑا عروج عطا کیتا معراج دی رات, اس تو اگے کو جا سکتا ہے نہیں. میرے کریم آقا اللہ دی بارگاہ چل کے دینے مولا اج میں تے لا مکان دی بلندیاں تے پھر رہی ہاں, مولا میں سوچ رہا کہ میری امت دا کے بنے گا کل. او کریم آقا لا مکان دی بلندیاں تے بھی جا کے اپنی امت نو بھلے, بولو اپنی امت نو بھلے. بلکہ اللہ دی بارگاہ جدو جبرائیل امین دی درخواست پیش کی تھی نا تے رب نے فرمایا کہ محبوب پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو. فرمایا قیامت والے دیہڑے جدو جبریل پر بچھا دیں گے نا اور آپ دی امت گزرن لگے گی, فرمایا جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو رہا گزر کو خبر نہ ہو. اعلی حضرت نے فرمایا کہ جبریل دے پرانو کے پتہ لگنا ہے کہ بلکہ پل تو گزرن والے نو نہ پتہ لگ سی حضور دا غلام ہے جی پل کراس کر جا. میں عرض کر رہا کہ میرے آقا لا مکان دی بلندیاں تے بھی جا کے اپنی امت نو بھولے نہیں, بلکہ میرے کریم آقا لجپال آقا دا جدو وصال مبارک ہویا نا تدفین ہون لگی تے صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ دے لب مبارک ہلدے پے نے. جدو کن قریب کیتے کہ آواز سنی کی تے آواز ہے رب سلم امتی, یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے, یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے. ذرا غور کر, ارے او لجپال آقا کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم او غم خار آقا ولادت دے وقت بھی سانو نہیں بھولے. ارے او کریم آقا غاراں چ بھی سانو نہیں بھولے. ارے او لجپال آقا مسجد وچ بھی نہیں بھولے. او آقا لا مکان دی بلندیاں تے بھی جا کے سانو نہیں بھولے. اور او لجپال آقا ارے مزار چ بھی جا کے سانو نہیں بھولے. تے پھر ساڈا حق نہیں بنتا او آقا ہو کے ہر موقع تے سانو یاد رکھن, اسی امتی ہو کے ہر وقت مصطفیٰ دے میلاد کیوں نہ یاد رکھیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سیدی مرشدی, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت,
ارے وہ آقا ہو کے ہر موقع تے سانو یاد رکھن تے اسی امتی ہو کے ساڈا حق نہیں بندا کہ ہر لمحے تے ہر خوشی غمی دے وقت مصطفیٰ دے میلاد نو یاد آقا دے ذکر نو یاد رکھی. میں کہ ہاں تو تے اس آخری بات اختتام دی طرف بات آؤ کہ خدا دی قسم تو تے زندگی چ کہنا ہے کہ ہر علی سنی مصطفیٰ دا میلاد مناندے نے. میں کہ دنیا تے کی زندگی تے کہ بلکہ سنی تے قبر چ بھی جا کے مصطفیٰ دا میلاد منائے گا. قبر چ بھی جا کے مصطفیٰ دا میلاد منائے گا. تسی کہو گے جی قبر چ کیویں حضور دا میلاد ہوئے گا؟ میں کہ ہاں قبر چ حضور دا میلاد وہی منائے گا جڑا ایتھے منائے گا, دوسرا نہیں. وہی منائے گا جڑا ایتھے جہان تے دنیا تے زندگی چ منائے گا. کہندا جی کتھے لکھا ہے؟ میں کہ بخاری دی کتاب اٹھانا, امام بخاری لکھ دینے حدیث مبارکہ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جدوں تسی میت نو قبر وچ دفن کر کے واپس لوٹ رہے ہوندے ہو, حالی قدماں دی آہٹ آ رہی ہوندی, آواز آ رہی ہوندی, قبر وچ فرشتے آ جاندے نے, فرشتے بٹھاندے نے, سوال و جواب دا سلسلہ. باقی آئمہ نے لکھیا کہ 3 سوال نے. پہلا سوال مر ربو کا, فرشتے پوچھتے نے دس تیرا رب کیڑا ہے؟ جواب آندا ہوندا تے دس دیندا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ما دینو کا, تیرا دین کیڑا ہے؟ جواب آندا ہوندا تے دس دیندا ہے کہ میرا دین اسلام ہے, دین یل اسلام. بلکہ امام بخاری نے لکھیا کہ جیڑا تیسرا سوال ہے نا اصل وچ یہی سوال ہے, تیسرا لازمی اور آخری سوال. بلکہ امام بخاری نے لکھا کہ سوال ہی ایک ہے, وہ کیڑا سوال ہے؟ آؤ ذرا تصور کرنا ہوں. بات اختتام دی طرف, قبر دا منظر کہ قبر وچ مصطفیٰ دا میلاد کیویں ہوئے گا؟ میرے آقا دی ذات سامنے جلوہ فرماؤ, بدھا دا مکھڑا سامنے, واللیل دی زلفاں والا آقا سامنے, علم نشرح دا سینے والا آقا سامنے, ید اللہ دی ہتھاں والا آقا سامنے ہوگا. ارے میرے آقا تیری قبر جدوں جلوہ فرما ہون گے, کہندے نے کہ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے, اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے, جڑے ترسدے سن دید نو دن راتی, اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. سبز باغ وچ جد خزانے وال کھولے, پنچھی مار کے کل اڈاریاں نے. محمد بوٹھیا جھوٹا ہی جہان سارا, سچیاں مدینے والے دیاں. جدو تیرے رشتہ دار, تیرے دوست احباب, تیرے اپنے تن چھوڑ کے قبر تنہا آ جان گے, میرے لجپال آقا تیری قبر چ آ جان گے. والضحیٰ دا مکھڑا واللیل دی زلفاں والا آقا جدو سامنے جلوہ فرما ہون گے, ذرا غور کرنا. اور فرشتے سوال کے کرن گے, پوچھن گے ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل, فرمایا بتا اس ہستی کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا. دس اس ہستی دے بارے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے اپنی زندگی چ کے آکھدا ہوندا سی. جدو فرشتے ہیں پوچھنا ہے نا کیا کہا کرتا تھا, بتا. حضور کی ذات سامنے جلوہ فرما, فرشتے پوچھیں گے بتا کیا کہا کرتا. اے نہیں سوال کہ پہچانی ہے یا نہیں پہچانا, اے گل ہی نہیں. صیغہ مضارع, تقول بتا کیا کہا کرتا, زندگی چ کے آکھدا ہوندا سی. ہن بول ایتھے دس حضور دی ذات دے بارے کے آکھدا ہوندا سی, تے دوسرے کے بولنا ہے؟ او تے کہہ دے گا لا ادری لا ادری. ہاں اوتھے قبر وچ وہی بولے گا جڑے اج محفل میلاد وچ بولے گا. ہاں اس سے واسطے وانا سنیو بولیا کرو, ایتھے بولو گے تے قبر وچ بولو گے. ایک قبر وچ جڑی محفل میلاد سجانی نے اوتی تیاری ہو رہی ہے. لوگ ڈرانے نے, میں کہ ہاں خدا دی قسم تو تے ڈرانا ہے تے اسی تے اوتھے بھی جا کے مصطفیٰ دے میلاد دی محفل سجا دیں گے. ہاں جی ہاں جدو فرشتے پوچھنا تقولو بتا, آقا کے ذات سامنے جلوہ فرما ہوگی اور فرشتے پوچھیں گے بتا کیا کہا کرتا. سنی اتھے محفل میلاد نہیں پڑھنا شروع کر دے گا,
مصطفیٰ دا میلاد نہیں بیان کرنا شروع کر دے گا. جدو فرشتے پوچھا تقولو بتا کیا کہا کرتا تھا تے سنی حضرت حسان بن ثابت دی زبان جواب دے گا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جدو قبر فرشتے پوچھا تقولو دس کے آخدا ہوندا سی حضور دے بارے. حضور دی ذات سامنے جلوہ فرمائے گی. دس کے آخدا ہوندا سی حضور دی ذات دے بارے. ہن بول تے سنی اوتھے بولے گا وہی بولے گا جڑا اج ایتھے بولے گا. کہ بولے گا سنی شیخ سعدی دی زبان وچ کہے گا بلغ الاولابی کمالہ کشفت دجابی جمالہ حسنت جمیع صالح صلو علیہ وآلہ. جدو قبر فرشتیاں پوچھیا تقولو دس کے آکھدا ہوندا سی تے سنی اوتھے کے آکھے گا کہ بولے گا اعلی حضرت دی زبان وچ بولے گا سب سے اعلی والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. جدو فرشتیاں قبر پوچھا تقولو دس کھاں کے آکھدا ہوندا سی ذرا زندگی بول دا ہونے تھے بول تے سنی اوتھے کے پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلی آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ. قبر وچ وہی درود پڑھے گا جڑا اج ایتھے پڑھے گا. قبر وچ نہ تو وہی پڑھے گا جڑا ایتھے پڑھے گا. ہاں جی قبر وچ حضور دا میلاد وہی پڑھے گا جڑا ایتھے پڑھے گا. حضور دی عظمت دے ترانے قبر وچ وہی گائے گا جڑا اج ایتھے گائے گا. دوسرا نہیں بولے گا وہی بولے گا جڑا زندگی چ محفل میلاد سجاندا چلا گیا ہوگا. کیونکہ فرشتیاں سوال یہ کرنے دس زندگی چ کے آکھدا ہوندا سی حضور دی ذات دے بارے. سوال یہ سمجھی کہ نہیں بلکہ انج کہہ لو کہ جدو فرشتہ پوچھن تقولو بتا حضور کی ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تے سنی پیر میر علی شاہ صاحب دی زبان جواب دے گا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھاں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جانا. اوتھے شعر پڑھنے دی چاس نہیں آ جانی کہ آقا دی ذات سامنے جلوہ فرما مدھا دا مکھڑا واللیل دی زلفاں والا آقا. اس صورت نو زندگی بولدا چلا گیا میلاد مصطفیٰ میلاد بولو میلاد مولا میلاد ارے زندگی بولدا چلا گیا میلاد تے جدو قبر وچ مصطفیٰ مل گئے تے پھر میلاد منان دی چس نہیں آ جانی. فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روز جزا اور کیا چاہیے. فرشتہ جدو قبر پوچھا تقولو بتا کیا کہا کرتا تے سنی کی کہے گا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھاں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھا کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مجھ جیسا کر سکتا ہے جدو پیر میر علی شاہ صاحب ورگی شخصیات فرما گئے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھاں کتھے جاڑیاں. جدو قبر فرشتہ پوچھنا تقولو دس کھاں کے آخدا ہوندا سی بتا حضور کی ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا کہ سنی کے آکھے گا یا رسول اللہ. کے آکھے گا ذرا ہتھاں نو بلند کر کے کے آکھے گا اوہی آکھے گا جڑا اوہی بولے گا اتھے قبر جڑا اج ایتھے بولے گا. اگر قبر فرشتیاں پوچھے تن تقولو بتا کیا کہا کرتا تھا تو قبر میں جا کے کیا کہے گا یا رسول اللہ. کیا کہے گا قبر وچ کے آکھ سے ایتھے آکھ سے تے اوتھے ایتھے بولنا ہاتھاں نو اٹھا کے. اگر قبر فرشتیاں پوچھیا زندگی چ حضور دی ذات دے بارے کیا آکھدا ہوندا سی تے کے آکھے گا یا رسول اللہ. کیا آکھے گا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. ارے جدو قبر فرشتہ پوچھا تقولو بتا کیا کہا کرتا تھا تے سنی محفل میلاد نہیں پڑھنا شروع کر دے گا.
میں کہ تو ایتھے دی گل کرنا ہے خدا دی عزت و جلالت دی قسم سنی دا تقید ہے میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلی آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ. بلا لو جدو قبر فرشتے پوچھا دس کے آخدا ہوں دسیں تو سنی محفل میلاد نہیں پڑھنا شروع کر دے اور اوہی پڑھے گا اوہی بولے گا جڑا آج تھے بولے گا. میں کہنا سنیوں بولیا کرو ان تے تواڈے سپیکر ہی نہ بند کرا چھڑے نے پھر بھی تسی نہ بولو دے کدوں بولنا بولیا کرو ہن بھی نہ بولے تے پھر کدوں بولنا نے. اور ہاں کہنے جی کیوں سجاندے ہو کہنا کس واسطے سجانے ہیں کہ سج گئے یار کے محفل کو سمجھ آئی نا ہن شعر دی سج گئے یار کے محفل کو اس واسطے سجانے ہیں کہ اللہ ساڈی قبر سجا دے وے. اے جڑی محفل میلاد اسی سجا کے بیٹھے ہیں نا قبر دی محفل میلاد دی تیاری ہو رہی قبر دی تیاری یہی تیاری ہے خدا دی قسم قبر دی تیاری یہی اور سوال یہی کہ کیا آخدا ہوندا سے کیا کہا کرتا تھا. ہاں تے ایتھے میں کہنا اس واسطے سنی کے محفل میلاد سجا کے بولیا کر حضور دی عظمت ترانے گایا کر درود و سلام پڑھیا کر حضور دی نعتاں پڑھیا کر. اور ہاں سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے خدا دی قسم ایتھے تو گلیاں محلے بازار سجا لائٹنگ کر گھر سجا جھنڈے لگا بینر لگا آقا دی آمد دی خوشی بزم سجا دیکھ ادھر تو سب کو سجائے گا اللہ تیری قبر سجوا دے گا تیری قبر سج جائے گی. ہاں ایتھے تو سجائے گا اوتھے تیری قبر نو اللہ دے فرشتے سجان گے. کتھے لکھا جی بھی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. جنت دا باغ قبر دا اسے دی بنے گی جڑا محفل میلاد سجاندا چلا گیا جڑا گھر بار نو حضور دی آمد دی خوشی سجاندا چلا گیا گا. بلکہ جدو قبر دے اندر مصطفیٰ دے میلاد دی محفل ختم ہو جائے گی نا قبر وچ ایتھے دی میں گل کر رہا ایتھے والی چلدی ہی جاری رہے گی میں قبر دی گل کر جدو قبر وچ حضور دے محفل آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد دی محفل ختم ہو جائے گی نا بلکہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے کیا چھڑن جدو تو میلاد فرشتے پوچھیں تقولو کیا کہا کرتا تھا تو حضور دا میلاد پڑھنا شروع کر چھڑے کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے آکھن ان بس کر ہو سکتا ہے فرشتے کیا چھوڑن ذوق دا جملہ بول رہے ہیں تو حضور دا غلام ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہو تقولو تو آپے تے پوچھے نا کہ دس حضور دے بارے کیا آکھدا ہوندا سے ہن سنو نا میں تے نہیں گل کیتی فرشتے تسی آپے ہی پوچھے نا کیا کہا کرتا تھا تے میں جڑا کچھ حضور دی ذات دے بارے زندگی چ آکھدا ہوندا ہن میں دستا پہ سنو نا ہو سکدا فرشتے کیا چھوڑن چل بس کر حضور دا غلام پھر عرض کرے فرشتے اسی زندگی تے 4-4 گھنٹے دی محفل میلاد سجاندے تے گھنٹے دی بھی نہ پڑھن زندگی تے 4-4 گھنٹے دی پوری رات دی محفل میلاد ہاں جی ایتھے گھنٹے دی بھی نہ پڑھن دیندے بار کہ میں عرض کرنا کہ جدو قبر وچ محفل میلاد ختم ہو جائے گی نا قبر وچ اے ذہن وچ رکھ لو الحمدللہ جڑے ایتھے محفل میلاد سجائے گا قبر وچ حضور دے میلاد دی محفل پڑھے گا عقیدہ پکا رکھ لو بخاری دی حدیث. ہاں جدو قبر وچ مصطفیٰ دی میلاد دی محفل ختم ہو جائے گی نا تے پھر فرشتے کیا آکھن گے سن میں گل کیتی سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے ایتھے تو سب کو سجائے گا تیری قبر نو اللہ دے فرشتے سجا دین گے. فرشتے جدو قبر وچ محفل میلاد ختم ہو جائے گی فرشتے تینو جاندے آکھن گے کہ نام کا نومت العروس انج سو جا جویں پہلی رات دی انج سو جا جویں پہلی رات دی تیری قبر اللہ دے فرشتے سجا دیں گے. اس سے واسطے دوستو کو پوچھے نا جی کیوں گھر بار سجان دے ہو لائٹنگ جنڈیاں سب کچھ کیوں ان کے اس واسطے کہ سج گئے یار کی محفل کو
بولو سج گئے یار کے محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلاد وآخر دعوانا